رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ تو ناظرین چلتے ہیں اب اس سیگمنٹ کی طرف جو آپ کا بہت ہی پسندیدہ سیگمنٹ ہے، ہمارے آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز روحانی اسکالر، اور صرف یہ نہیں بلکہ خوابوں کی تعبیر بڑی کمال آپ کو بتلاتے ہیں اور آپ یقیناً ان کے منتظر رہتے ہیں، جناب آغا منہاج صاحب المعروف آغا جی ہمارے ساتھ ہیں۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنید بھائی کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ بتائیں بس کیسے آپ مزاج؟ اسی طرح سے مزے کرتے رہے، جلاتے رہے دنیا کو جین زی کے کچھ نام نہ پہ۔ کچھ تو انسان کو کرتے رہنا چاہیے نا۔ ہاں میں نے لیکن کہا کچھ یہی زیادہ ہی ہو گیا ہے رمضان میں، آپ ماشاءاللہ خود جا کے کچن میں ہی کھڑے ہو گئے اس دفعہ۔ نہیں ضروری ہے آغا صاحب، ضروری ہے۔ دیکھیں یہ انرجی نہیں ہوگی تو میں دیکھنے والوں کو ایک اچھا پروگرام کیسے دوں گا؟ نہیں ویسے مجھے تعریف اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو ہماری چھوٹی بہن ہے نا، ہاں ماشاءاللہ بہت بہترین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیے آپ، بہت بہت اچھا اچھا کام، خوش رہیے، بہت اچھا کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا آغا صاحب سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں خواب سے۔ خواب میں دیکھا کہ میں بلند آواز سے بات کر رہا ہوں اور لوگوں کا ہجوم توجہ سے میری باتیں سر جھکا کے سن رہا ہے، اس کی تعبیر کیا بنتی ہے بتائیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ۔ ٹرانسمیشن کو دیکھتے جائیے اور درود پاک کے نذرانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کے آل و اصحاب پر پڑھتے جائیے۔ اور جس نے ابھی تک، اب بہت وقت مختصر ہے اور وقت کم ہے اور مقابلہ بڑا سخت ہے، ابھی تک اگر آپ نے اپنے سحر و افطار میں کسی کو شریک نہیں کیا تو بس تھوڑے دن رہ گئے، اپنے لوائقین کو، اپنے دوست احباب کو، غریب غربا کو، ان لوگوں کے گھروں میں جن کے گھروں میں ضرورت مندوں کے گھر میں راشن نہیں پہنچا۔ جنید بھائی ایک بات آپ سے آج کرتا جاؤں انٹروڈکشن کے دوران، ابھی ذہن میں آ گئی ہے۔ ابھی تک سفید پوش لوگ اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں، ان کے گھروں پہ ابھی تک راشن نہیں پہنچا، ابھی تک ان کے گھروں کے اندر آواز نہیں پہنچی کہ کوئی ہمارے ساتھ سحری کر لے، کوئی افطار کر لے۔ ان بڑی راتوں کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے، ان کو کنونس کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی تو یقین کیجئے یہ روزے عبادتیں، ورنہ عبادت اور عادت میں تو صرف ایک نقطے کا ہی تو فرق ہے۔ آپ عادت لکھیں تو الف عین الف دال تا عادت ہو گئی، اور نیچے نقطہ لگا دیا تو عبادت ہو گئی۔ تو برائے مہربانی ان راتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، کثرت سے درود پاک کی کثرت کیجیے، اور ہماری جو یہ آخری دعا ہے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یہ پڑھیے۔ اور یہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی تسبیح روزانہ رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھیے، فجر سے پہلے صلاۃ التسبیح، اور 6 میں نے جو آپ کو نوافل بتائے نا، سورہ 2 نفل شکرانے کے، 2 نفل صلاۃ التوبہ استغفار کے، 2 نفل صلاۃ الحاجات کے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، تو ان راتوں میں، ان بڑی راتوں میں، اس ماہ مبارک میں یہ تیر بہدف کام کرتے ہیں۔ ایسے تو 11 مہینے تک میں 6 نوافل روزانہ پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ ہر جمعرات کو، شب جمعہ کو لازمی صلاۃ التسبیح پڑھیں، کیونکہ حضور پاک کے حدیث مبارکہ کے مطابق ہو سکے تو زندگی میں ہو سکے تو روز پڑھو، نہیں تو ہفتے میں ایک بار، نہیں تو مہینے میں ایک بار، نہیں تو سال میں ایک بار، نہیں تو زندگی میں ایک بار۔ تو یہ ہر جمعرات کو بروز جو شب جمعہ ہے اس میں صلاۃ التسبیح لازمی 11 مہینے پڑھنی ہے، مگر ان راتوں میں، آخری 10 راتوں میں صلاۃ التسبیح نہیں چھوڑنی، ان 10 راتوں میں 6 نوافل نہیں چھوڑنے، اور یہ آخری عشرے کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ آپ نے 100 مرتبہ پورے دن میں کبھی بھی پڑھ لیں، اور خاص طور پہ جو یہ وقت سحر اور وقت افطار جو دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے۔ اب آتے ہیں یہ خواب جو ہمیں بتایا ہے ایک صاحب نے، کہ وہ اپنے آپ کو بلند آواز سے گفتگو کرتے ہوئے پاتے ہیں، کہ مطلب انہوں نے دیکھا خواب میں۔ اور میں روزانہ ایک ہی بات اکثر بیشتر کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ خواب کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ تعبیر کے ساتھ ضرور جو ریلیٹ کرتی ہے، کہ جب آپ نے خواب دیکھا تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی، اس کے ٹائمنگ کیا تھے، آپ نے جب خواب میں دیکھا تو اس وقت آپ ڈرے ہوئے تھے، خوش تھے، کیسے تھے۔ اس خواب کے حساب سے جو اس کی تعبیر آ رہی ہے کہ وہ لوگ آپ کی عزت کریں گے، لوگ آپ جب گفتگو کریں گے تو لوگ بیٹھ کے سنیں گے، جب آپ لوگ اپنا فیصلہ کروانے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے، آپ لوگوں کے فیصلے کریں گے تو آپ کے لوگ فیصلوں کی عزت کریں گے، آپ کے ڈیسیشنز کی رسپیکٹ کریں گے، آپ کی باتوں کو سنا جائے گا، سمجھا جائے گا، اور خاص طور پر آپ کے جو بچے ہیں، آپ کی اولادیں ہیں، وہ مطیع و فرما بردار ہوں گی، خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے حلقہ احباب میں، آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ کی عزت بڑھے گی۔
اور یہ سب کچھ پیچھے یہ ساری جو معاملات ہیں اس کے پیچھے میں نے ہمیشہ اس شخصیت کو دیکھا ہے جو زیادہ سے زیادہ یاسین شریف پڑھتی ہے. ہو سکتا ہے آپ بھی اپنی زندگی میں یاسین شریف پڑھتے ہوں, کیونکہ یاسین شریف ایک ایسا جس کو قلب قرآن کہتے ہیں کہ جس نے صبح فجر کے بعد یاسین شریف پڑھی, اس نے سارا دن اور رات کو پڑھی تو صبح تک وہ اللہ کی خاص پروٹیکشن میں رہتا ہے. اس کے اوپر بڑی حفاظت کے فرشتے جو ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ 7 مبین کے اوپر جو ہے نا وہ سورہ یاسین جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. تو اگر آپ نے روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی فجر کے بعد اور عشاء کے بعد تو 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھیں گے تو 10 قرآن شریف کا ثواب آپ کو ملتا ہے. تو برائے مہربانی اس کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کر لیجیے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. دوسرا سوال ہے کراچی سے, اور سوال ہے کہ بینائی بہت کمزور ہے, اس سلسلے میں کوئی وظیفہ بتائیں. اچھا, سورہ قاف کی آیت نمبر ہے 22, فکشفنا عنکا غطاءک فبصرک الیوم حدید. یہ ایسی آیت ہے, اس کا میں نے خود بھی تجربہ کیا. میں نے جن لوگوں کو یہ بتایا انہوں نے تجربہ کیا. اس کا ایکسپیرینس اتنا اچھا ثابت ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے لوگوں نے اپنا چشمہ اتار دیا. وہ کہتے ہیں یار یہ اچانک دھندلا نظر آنے لگا. ڈاکٹر کے پاس گئے, آئی سائٹ چیک کرائی, کہنے لگے بھائی آپ کا نمبر تو بہتر ہو گیا. کیسے بہتر ہو گیا؟ کہنے لگے فکشفنا عنکا غطاءک فبصرک الیوم حدید. ایسی دعا ہے, ایسا ماشاءاللہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے. کرنا کس طرح سے؟ رات کو سونے سے پہلے یا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اپنے دونوں انگوٹھوں پہ دم کرے, فکشفنا عنکا غطاءک فبصرک الیوم حدید. ایسے پہ دم کر کے اپنی آنکھوں کے اوپر پھیر لیجیے. اور زمزم کے اوپر ایک اور طریقہ, جس کی آنکھیں بہت زیادہ خراب ہو, ریٹینا کا پرابلم ہو, بینائی بہت تیزی کے ساتھ گر رہی ہو, تو اوریجنل کہیں سے زمزم منگوا لیجیے, نہ ملے تو مجھ سے لے لیجیے. جن کے گھروں میں زمزم نہیں, آپ صرف نیت کریں کہ یا اللہ مجھے زمزم کی تلاش ہے. 24 گھنٹے میں آپ کو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی ایسا مل جائے گا جو آپ کے گھر میں زمزم دے دے گا. تو ڈراپر پہ یہ دم کر کے یا اچھے پانی کے اوپر زمزم کے اوپر یہ دم کر کے ڈراپر سے لے کے رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے ہی بچوں کی آنکھوں میں ڈراپر سے یہ دوا ڈالیں, پانی یہ زمزم ڈالیں, انشاءاللہ یہ بینائی واپس لے آتا ہے. اور یہ اچھا عرق گلاب اگر کہیں ملتا ہو تو ڈاکٹر کے مشورے سے, ہمارے کہنے سے نہیں, ڈاکٹر کے مشورے سے اچھا کہیں سے عرق گلاب مل جائے تو اس کو بھی آنکھوں میں یہ پڑھ کے ڈال سکتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض, یہ وظیفہ بھی آنکھوں کے اوپر دم کرنا ہے اسی طریقے سے کہ جب آپ نے یہ فکشفنا عنکا غطاءک فبصرک الیوم حدید 11 مرتبہ پڑھ لیا, اللہ نور السماوات والارض, یہ دونوں انگوٹھوں پہ دم کریں اور انشاءاللہ اس سے آپ کی بینائی واپس آ جائے گی. بہت شکریہ آغا صاحب, آپ تھینک یو تشریف بھائی, لائے. جزاک اللہ خیر. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, ایک مختصر سا وقفہ ہے, علم کے موتی سمیٹیں گے. اور آج چونکہ ظاہر ہے نماز پہ بات ہو رہی ہے تو یہ پروگرام تو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ضرور دیکھیے گا صاحب, کیونکہ اگر آپ کے بچے نمازی ہو گئے نا انشاءاللہ تو یہ سمجھ لیجئے آپ کے لیے ایسا صدقہ جاریہ ہیں. آپ اور ہم چلے جائیں گے, ہم قبروں میں موجود ہوں گے اور ان کی طرف سے انوار جو ہیں وہ ہمارے لیے برس رہے ہوں گے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. رمضان پاکستان